یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان سے نازل ہونے والے ایک حکم نے زمین پر کھڑے دلوں کا وزن ناپ لیا۔ یہ ایمان کا امتحان تھا، یہ اطاعت کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ واقعہ ہے قبلہ کی تبدیلی کا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد بن چکا تھا۔ مسلمان اب آزاد تھے، لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ نماز، جو ایمان کا ستون ہے، اس وقت تک بیت المقدس کی طرف ادا کی جاتی تھی۔ یہ اللہ کا پہلا حکم تھا، اور رسول اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حکم پر مکمل طور پر قائم تھے۔ لیکن رسول اللہ کے دل میں ایک گہری خاموش اور پاکیزہ آرزو موجود تھی۔ یہ آرزو کسی ذاتی خواہش کا نتیجہ نہیں تھی، یہ آرزو ملت ابراہیم کی تجدید تھی۔ آپ جانتے تھے کہ بیت اللہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ اسی لیے رسول اللہ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، خاموشی سے، بغیر کسی دعا کو زبان پر لائے۔ یہ انتظار تھا اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ کیفیت دیکھی اور قرآن میں فرمایا، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 144۔ یہ آیت صرف قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی دلجوئی تھی، یہ اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مسلمان نماز میں مشغول تھے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ ظہر عصر کی نماز تھی۔ اسی دوران وہی نازل ہوئی۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ رسول اللہ نے نماز ہی کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ تھا، لیکن اس میں صدیوں ننگونہ کی اطاعت چھپی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ کسی نے سوال کیا، نہ کسی نے کہا ہم نماز کے درمیان ہیں، نہ کسی نے کہا بعد میں کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اسی نماز میں اپنے قدم گھما لیے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھی کامل اطاعت۔ یہی وہ مسجد بنی جسے تاریخ نے مسجد القبلتین کے نام سے یاد رکھا۔ دو قبلوہے والی مسجد۔ یہ صرف ایک سمت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، اعلان کہ اب امت محمد اپنی مستقل شناخت رکھتی ہے۔ یہ اعلان کہ یہ امت یہود و نصار کی پیروی میں نہیں، بلکہ براہ راست ملت ابراہیم پر قائم ہے۔ لیکن یہ تبدیلی سب کو پسند نہیں آئی۔ یہود اور منافقین نے اعتراض کیا، انہوں نے طنز کیا، انہوں نے سوال اٹھایا، کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ یہ سوال دراصل اعتراض تھا، یہ سوال ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب نازل فرمایا، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ 142۔ یہ اعلان تھا کہ سمتیں مقدس نہیں ہوتی، اطاعت مقدس ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ تبدیلی ایمان کو پرکھنے کے لیے تھی۔ ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے مقرر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 143۔ یہ واقعہ بتا گیا کہ سچا مومن وہ نہیں جو سوال کرے، بلکہ وہ ہے جو سر جھکا دے۔ قبلہ کی تبدیلی نے امت کو یہ سبق دیا کہ اسلام رسموں کا نام نہیں، عادتوں کا نام نہیں، بلکہ مکمل اطاعت کا نام ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہو وہیں مومن کا رخ ہوتا ہے۔ اسی دن امت محمد اللہ کی خاص امت بن گئی، ایک الگ شناخت کے ساتھ، ایک واضح راستے کے ساتھ، اور ایک قبلے کے ساتھ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ واقعہ آج بھی ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم اللہ کے حکم پر اسی طرح جھک جاتے ہیں جیسے صحابہ جھکے تھے؟ یہ تھی قبلہ کی تبدیلی کی کہانی۔ ایمان، اطاعت
اور مکمل تسلیم اور رضا کی کہانی